Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. ابھی جو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں فرانس میں میڈیا سے. انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، اور جو کچھ میں نے اسرائیل کے لیے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. یہ حقیقت ہے. اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ اسرائیل کے کہنے پہ نہیں کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میرا بڑا اچھا تعلق ہے بی بی نتن یاہو کے ساتھ، لیکن لبنان کے معاملے میں ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. یہ بات تو انہوں نے کر دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات انہوں نے امریکن آڈینس کے لیے کی یا ہی ریئلی مینز اٹ اور وہ اسرائیل کو کنٹرول کریں گے. اس سے پہلے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ یہ 90 لاکھ کا ملک ہے اسرائیل، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر قومی سلامتی کے مسئلے کا حل جنگ ہے. تو یہ سوال امریکہ میں اٹھ رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ امریکی عوام ہے جو اسرائیل کے خلاف ہو گئے. تاریخ میں پہلی دفعہ میجورٹی آف امریکنز آر اگینسٹ اسرائیل. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی عوام کے لیے بات کر رہے ہوں. ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ ہم ثبوت کی بنیاد پہ بات کریں گے، تو میں اب آپ کو ثبوت بتاتا ہوں. پہلی بات، What was supposed to be day one of this new 60-day negotiating period between the United States and Iran has turned into day nothing. Vice President J.D. Vance was supposed to be in Switzerland meeting today, but that trip has now been postponed, is what they're saying, with little explanation. A diplomat tells CNN that Iran is seeking guarantees that hostilities in Lebanon will end before it resumes talks with the U.S. And there was new violence overnight. CNN کے اینکر کی یہ رپورٹ منہ بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ اسرائیل کو نہیں روک رہا. رات کو پھر لڑائی ہوئی لبنان میں، اور ایران نے سوئٹزرلینڈ آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لڑائی بند نہیں ہوگی بات چیت نہیں شروع ہوگی، اور آج پہلا دن تھا بات چیت کا جو کہ بات چیت نہیں شروع ہو سکی. ابھی یہ ایک زاویہ ہے اس معاملے کا. دوسرا زاویہ کیا ہے؟ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں بشمول امریکہ کے گیس کی پرائسز بڑھ گئیں. اور یہ اگلا کلپ آپ دیکھیں گے امریکی نائب صدر کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل گیا اور اب تیل کی ترسیل آسان ہو گئی ہے، اور امریکہ میں پیٹرول کی قیمت گر رہی ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے صدر ٹرمپ کی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کی اندرونی سیاست کے لیے یہ بیان دیے جا رہے ہیں. حقیقت اس سے برعکس ہے. I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. And importantly, they're going to keep falling further given how low oil prices are. جیسا کہ آپ نے امریکی نائب صدر کی بات سنی، وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اندرونی سیاست کا ہے. امریکہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، عوام اس جنگ سے تنگ ہے، اور نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہیں اور ان کو یہ معاہدہ کرنے کی جلدی تھی. اب آتے ہیں ہم اگلی بات پہ. یہ ایک MOU ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں اٹس نان بائنڈنگ. کمپنیز کے درمیان اگریمنٹ ہوتا ہے جو بائنڈنگ ہوتا ہے، ملکوں کے درمیان ٹریٹی ہوتی ہے جو بائنڈنگ ہے. ٹریٹی کی تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی اقوام متحدہ کی بات ہوئی. اگر آپ MOU کے کلازز دیکھیں تو اس میں ایک دو ایسی باتیں کہ جو بہت زیادہ ایران کے فیور میں. مثال کے طور پہ 60 دن تک ایران ابنائے ہرمز پہ ٹول نہیں لگائے گا. اب 60 دن کے بعد وہ کوئی فیس لے سکتے ہیں، نام تبدیل کر لیں لیکن بے شک پیسے چارج کر لیں. دوسری بات، ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے $300 ارب کی بات ہو رہی ہے. دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. عین ممکن ہے کہ یہ MOU چلے نومبر تک اور مڈ ٹرم کے بعد جنگ پھر شروع ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ. میں ہوں سلیمان ملک. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے اہم ثبوت کیوں امریکہ اسرائیل کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن اس کو قابو نہیں کر رہا. نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ سیکشن 224. اسرائیلی لابی
اس کو اپروو کرانے چاہ رہی ہے امریکی کانگریس سے. اس میں ہے کیا؟ یہ اسرائیل کو بالکل ایک امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا مکمل حصہ بنا دے گا. ابھی حال ہی میں جو امریکی دفاعی بجٹ بڑھا 1.5 کھرب ڈالر تک، یہ اب مل کے استعمال کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو امریکی 60% عوام اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے، وہ اس پر بات نہ کر سکیں، کیونکہ ان کو معلومات ہی نہیں ہوگی کہ کتنا پیسہ اسرائیل کے ڈیفنس پہ لگ رہا ہے. اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی، جوائنٹ پروڈکشن آف ویپنز بھی ہوگی، اور اس میں جو کانگریس کی اوورسائٹ کمیٹیز ہیں وہ بھی سوال جواب نہیں کر سکیں گی کہ یہ پیسہ کہاں لگا. The people who are at the negotiation table, the Pakistani mediators, they received a piece of intel that is extremely compromising. That the Israelis would be once again, according to their typical modus operandi, considering the assassination of one of the Iranian protagonists of the signing of the Memorandum of Understanding. It could be, for instance, Galibaf, which is the number one Iranian operative, which will be in Geneva on Friday. Or it could be another member of the Iranian delegation. This is standard procedure in terms of how the Israelis operate. یہ کلپ آپ نے دیکھا، اس کلپ میں پیپے ایسکوبار صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سید باقر کالیباف کو حملے سے شہید کیا جا سکتا ہے سوئٹزرلینڈ میں. تو سی این این کی رپورٹ تو اپنی جگہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ بھی شک تھا کہ ہمیشہ کی طرح جیسے اسرائیل ہمیشہ کرتا ہے، اور انہوں نے ورڈ یوز کیا موڈس اپرینڈی، اسرائیل کا طریقہ واردات ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بات چیت کے دوران بات چیت کرنے والوں کو مار دیا جائے. تو عین ممکن ہے کہ ایران اس بات چیت سے اس لیے پیچھے ہٹا ہے، اور پبلکلی یہ حقیقت بیان نہیں کی جا رہی. لیکن جیسا کہ آپ نے اس کلپ میں دیکھا، ایز یوزول اسرائیل از بینگ اے اسپوائلر، اور وہ بات نہیں آ رہا. امریکی صدر، نائب صدر جو بھی بیان دے دیں، وہ اپنے اس طریقہ کار سے باز نہیں آ رہا.